سوال پہ کہ اسلامی ریاست بن گئی، مسلمانوں کی حکومت بن گئی، تو غیر مسلموں سے ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ اس میں تو تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ مسلم ممالک میں غیر مسلموں کو مکمل آزادی، عدل، جان، مال، آبرو کی عزت سب ملے گی۔ غیر مسلم پر ظلم حرام ہے، اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ مجرم، چاہے وہ مسلمان مجرم ہو، اس کو سزا دیں۔ عیسائیوں اور یہود کی اپنی تاریخ میں گواہی ہے کہ سکون کا ٹائم، امن کا جو ٹائم ہے وہ مسلم ممالک میں گزرا۔ خود اس کے لیے جیوز نے اپنی ہسٹری جو لکھی ہے تو وہ خود وہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا جو پیریڈ ہے اس میں امن اور سکون کا پیریڈ ان کو وہی ملا ہے کہ جو وہ مسلمانوں کے رہے، اور اس کے لیے تو آپ یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود نان مسلمز کو حکومت کی جابز دی تھیں، سب کچھ دیا تھا۔ اچھا، اسی طرح کھیت کا کام بھی ان کو دیا تھا، اور 50% ان کو انکم بھی ان کو ہی دے رہے تھے۔ اسی طرح جو گورنمنٹ میں بیوروکریٹس میں نان مسلمز تھے ان کو پوری سیلری ملتی تھی، سب کچھ تھا ان کا، اور پوری عزت تھی انہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی معاہد ہوئے تھے کہ وہ غیر مسلم جن سے معاہدہ ہو، ان کو اگر قتل کیا تو وہ جنت کی خوشبو نہ پائے گا، جبکہ اس کی خوشبو 40 سال کے فاصلے سے آتی ہے، کہ اتنی دور تک تمہیں خوشبو بھی نہیں ملے گی اگر تم نے کسی غیر مسلم کو قتل کیا تو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اوتھینٹک حدیث ہے۔ غیر مسلم اور اسلامی ریاست کے اعلیٰ عہدے کیا دینے ہیں؟ تو اس میں اکثر فقہا کہتے ہیں جی غیر مسلم اخلاقی اعتبار سے اچھا ہے، آپ کے ساتھ کوئی ان ایتھیکل حرکت نہیں کر رہے تو انہیں اعلیٰ عہدہ بھی دے سکتے ہیں۔ خلفائے راشدین کے حکومت میں جیسے روم اور ایران کے بیوروکریٹس تھے، ان کو جو پوزیشن تھی صحابہ کرام نے وہی ان کو رکھی، اس لیے کہ ان کو اصل میں پورے اپنی پالیسیز اینڈ پروسیجرز کا صحیح پتہ تھا۔ بلکہ اس کو آپ ڈیٹیل میں یہ ہسٹری کے اندر ہی سن سکتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسپیشلی کیس اسٹڈیز کا ایک بڑا انہوں نے کام کیا ہوا تھا۔ وہ یہ کرتے تھے کہ یہی نان مسلمز بیوروکریٹس جو تھے تو ان کو ڈیلی ایک ٹائم طے کر لیتے ہوتے تھے شام میں کہ آپ یہ والی بک آپ لے کے آ جائیں، جو جو بھی ڈاکومنٹ ہوتے تھے رومن امپائر کے آپ لے آئے، اور پھر وہ بتاتے تھے کہ یار اس طرح کا یہ کیس ہوا تو بتائیے کہ وہ رومن بادشاہوں نے یا بیوروکریٹس نے کیا کیا کا، پھر وہ کام بتاتے اور پھر اس کا رزلٹ بھی سوچتے، ہاں بھی اس سے ان کو فائدہ ہوا نقصان ہوا۔ یعنی ایک باقاعدہ ایک سوشل سائنسز کا انہوں نے ایک پریکٹیکل کیس اسٹڈیز کو اسٹڈی کی کہ بھی مثلا بغاوت ہوئی تو کیا ہوا، جنگ ہوئی تو اس میں کیا ہوا، یا اپنی مثال کے طور پر اگر انڈسٹری کو ڈیولپ کیا تو اس میں کیا کیا انہوں نے۔ تو یہ سارے جو جو ان کا علم تھا اس سب کو اسٹڈی کرتے ہوتے تھے۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں جی غیر مسلم نہ قرآن اور سنت کی تعلیمات پر یقین رکھتے ہیں، نہ اس کی ایک اسپرٹ کے مطابق ایمانداری سے کام چلا سکتے ہیں، اس لیے اس ذمہ داری میں شریک نہیں کیے جا سکتے۔ البتہ نظم و نسق میں ایسے عہدے ان کو دے سکتے ہیں جس کا کام کوئی پالیسی بنانا نہ ہو، تو وہ یہ کہتے ہیں، تو یہ ان کی دلیل ہے، اور میجورٹی وہ کہتے ہیں جی دے سکتے ہیں، اگر آپ کو یہ اعتماد ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ غیر مسلم کا آپس میں مقدمے جو ہے ان کے لیے تو خود مسلمانوں میں یہ ایک پوری یہی رہا معاملہ کہ انہی کے مذہب کے جج کو وہ طے کرتے تھے اور وہی آپس میں فیصلے کرواتے ہوتے تھے، تاکہ ٹھیک ہے آپس میں جو بھی ان کا آپس کا معاملہ ہے تو اس میں انہی کے جو بھی ان کے ایسے آدمی جو قابل اعتماد ہو انہی کو جج بنا کے کہتے تھے جی آپ فیصلہ اس میں کریں، تاکہ عدل رہے، کسی کو یہ نہ ہو کہ یار مسلمان ان پہ کر رہے ہیں۔ اس کے لیے تو وہ کیس اسٹڈیز صحابہ کرام کے زمانے میں ہی ہیں کہ جیسے یہ تھا کہ
کچھ اب وہ سیریا کا علاقہ فتح ہوا تھا تو اس میں ایک پورا لشکر تھا، تو انہوں نے ان سے وہ اصول وہی تھا کہ غیر مسلموں سے اتنا یہ ٹیکس لینا ہے، اور اس میں ہوگا کیا اس کے بدلے میں کہ غیر مسلم کسی جنگ میں وہ ان پہ کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہوگی، اس پہ سیکیورٹی مسلمانوں کی ہوگی، انہوں نے یہ رکھا ہوا تھا۔ تو اب ہوا یہ کہ وہ ٹھیک ہے وہ ہو گیا ہوتا، لیکن اب ایک جنگ آئی اور اس کے لیے ملٹری کو نکلنا پڑا، تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اس کے جج تھے، اسی کے جنرل تھے، انہوں نے فرمایا کہ بھئی ان سے ہم جو ان سے اماؤنٹ لی تھی ان سب کو واپس کریں، کیونکہ ہم آپ کی سیکیورٹی جو ہے کچھ ٹائم نہیں کر سکیں گے آپ کی، ہم دور جا رہے ہیں۔ تو اب وہ کرسچنز کو جب وہ ملے تو وہ اتنا روئے، کہنے لگے کہ واقعی بھی آسمان سے زمین تک یہ جو ہے نا عدل اس طرح چل رہا ہے، تو ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو پھر دوبارہ آپ کو ہمارے پاس لے آئے۔ اور حالانکہ وہ کرسچنز رومن ملٹری کے ساتھ ہی وہ جنگ ہو رہی تھی، لیکن خود کرسچنز نے یہی کہا کہ اللہ کرے یہ پھر ہمارا ہی انہی کی حکومت ہے ہم پہ۔ اب یہ اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کے حقوق کیا ہیں، اس کے لیے کچھ احادیث دیکھ لیتے ہیں، اس سے ہمیں واضح ہو جاتا ہے۔ جیسے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں جو 7 ہجری 629 سی میں اس کے موقع پہ غیر مسلم شہریوں کو اموال پر قبضہ کرنا حرام قرار دے دیا۔ یعنی اب جنگ ہوئی، جنگ فتح ہو گئی، اب یہ سارے جیوز کے وہی قبیلے تھے کہ جو مدینہ میں پہلے رہتے تھے، لیکن انہوں نے دشمنی کی تھی تو ان کو نکال دیا گیا تھا۔ اب پھر ان کے ساتھ یہ جنگ ہوئی تھی، جنگ جو مدینہ منورہ سے 70 کلومیٹر دور ہے۔ تو اس وقت جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی صحابہ کرام کو بتا دیا تھا کہ بھئی کسی غیر مسلم کے اموال پہ آپ قبضہ نہیں کریں گے، اتنی پابندی کر دی تھی کہ ورنہ حرام ہے، یہ گناہ آپ پہ۔ پھر اسی طرح ملٹری جنرل پر جب لشکر جاتے تھے تو خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک باقاعدہ آرڈر دیتے تھے اور ساتھ کمانڈر کو فرماتے تھے کہ یہ سب کو اب سنا دیں یہ بات، تاکہ وہ اس پہ کریں، خبردار زمین میں فساد نہ مچانا اور احکامات کی خلاف ورزی نہ کرنا، کھجور کے درخت تک نہ کاٹنا اور نہ ہی انہیں جلانا، جانوروں کو ہلاک نہ کرنا اور نہ پھلدار درختوں کو کاٹنا، کسی بھی مذہب کی عبادت گاہ کو مت گرانا اور نہ ہی بچوں، بوڑھوں اور خواتین کو قتل کرنا۔ تمہیں بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے گرجا گھروں میں کہ اپنے چرچ میں اپنے آپ کو محبوس کر رکھا، یعنی وہ اعتکاف وہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں اور دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجیے گا۔ یا الموطا امام مالک کی بک ہے، اس میں پوری ڈیٹیل انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو آرڈرز دیے تھے تو آپ امیجن کریں، اور اس پہ عمل بھی ہوا سچ مچ۔ اس کے لیے ایویڈنس آپ کو ملے گا کہ آپ جیوز اور کرسچنس نے اپنی ہسٹریز جو لکھی ہیں خود ان لوگوں نے، تو اس ٹائم کی جو ہسٹری ہے اس کو آپ خود پڑھ لیں، تو وہ یہی گارنٹی وہی لوگ دیتے ہیں اس میں۔ اچھا، اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ نے یہ ایک آرڈر اس میں ہی دیا کہ میں اپنے بعد والے خلیفہ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے میں آنے والے غیر مسلم شہریوں کے بارے میں یہ وصیت کرتا ہوں کہ ان سے کیے ہوئے وعدے کو اب پورا کیا جائے گا، اس کی حفاظت کے لیے بوقت ضرورت لڑا بھی اگر جائے تو ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے۔ یعنی معاہدہ اصل میں نان مسلمز کے ساتھ یہی تھا نا کہ بھی جنگ ہوگی تو آپ پہ کوئی رسپانسبلٹی نہیں، آپ کی سیکیورٹی ہم کریں گے۔ تو فرمایا گیا کہ اگر کوئی ایسی مجبوری جیسی حالت بھی آ جائے
تو ان سے پھر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ آپ ڈالیے گا کہ بھی ان کو ملٹری میں لانا بھی ہوا تو پھر ان کو بالکل آزادی کے ساتھ ان کو آنے دینا، یہ نہیں کہ اس میں کچھ کرے۔ اور اس کے لیے وہ ایک بڑا دلچسپ کیس ہوا تھا، عراق میں بہت سارے کرسچنز قبائل تھے اور ان سے جب وہی یہ جو ٹیکس وصول کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ پلیز ہم سے یہ نہ لیں ٹیکس، جس طرح آپ مسلمانوں سے زکوٰۃ لیتے ہیں ویسے ہم زکوٰۃ دیں گے اور جنگ میں بھی ہم آپ کے ساتھ آئیں گے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے مان لیا تھا اور وہ معاہدہ ہو گیا، اور وہ پھر ایران کے ساتھ جنگ ہوئی تو اس میں وہ کرسچنز نے بھی بڑی شاندار قسم کی جنگ وہ مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کے کی تھی۔ پھر ایک خط دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ کا یہ کہ انہوں نے سپر سالار ان پہ یہ تھا کہ غیر مسلم خواتین اور بچوں پہ ٹیکس نافذ نہیں ہوگا، یہ صرف انہی مردوں پہ ہوگا کہ جن میں کوئی فائنینشیل پوزیشن ہے، جن میں نہیں ہے تو ان پہ کچھ بھی نہیں، اور جو کوئی غریب ہے کہ ٹھیک ہے کچھ مزدوری یا کچھ کر لیتے ہیں ان کے لیے انہوں نے رکھا تھا 1 دینار پورے سال کا یہ ٹیکس تھا، اور جو درمیانے لیول کے ہوں تو 10 دینار 1 سال کے، اور جو امیر آدمی ہیں ان سے 20 یا 30 دینار اس طرح بس کیا تھا، یہی ٹیکس تھا بس اس پہ۔ اور اس کے فائدہ کیا تھا نان مسلمز کو کہ کوئی جنگ ہوئی تو آپ پہ کوئی رسپانسبلٹی نہیں، کچھ نہیں کرنا بس۔ اب یہودی کا خلیفہ علی رضی اللہ عنہ سے مقدمہ ہوا تھا۔ اب یہ ایک کیس دیکھ لیں، یعنی معاملہ کیا تھا کہ یہودی نے عدالت میں یہ ایک مقدمہ کیا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف، اور علی رضی اللہ عنہ اس وقت خلیفہ تھے، حکمران تھے۔ تو اب مقدمہ کیا تھا کہ کچھ ان کا اسلحہ جو ہے وہ علی رضی اللہ عنہ نے لیا تھا ان سے، کوئی ایک جنگ کا سینیریو ایسا ہوا تھا ان سے لیا تھا، اور ہوئی جنگ تو واپس دے دیے انہوں نے واپس، لیکن انہوں نے مقدمہ یہ کیا کہ نہیں جی ہمیں واپس نہیں ہوئی، تو عدالت میں آ گئے۔ تو اب وہ جج جو تھے، اب یہ ڈسکشن جب وہ چل رہی تھی تو انہوں نے علی رضی اللہ عنہ پہ ذرا زیادہ عزت کے ساتھ وہ ابو تراب کہہ دیا۔ تو یہ عربی زبان میں یہ زیادہ عزت کا سٹیٹس ہوتا ہے کہ جس میں کنیت سے اگر کہے نا تو ایک زیادہ عزت ہوتی ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے وہیں پہ پھر روکا جج کو کہ جناب یہ عدل کے خلاف ہے، آپ میری عزت اس لیول پہ کیوں کر رہے ہیں، آپ بالکل اتنی برابر کریں جتنی آپ اس یہودی کو کر رہے ہیں۔ تو جیسے انہوں نے یہی فرمایا تو یہودی نے فوراً اسی وقت ہی وہ جج کو کہہ دیا کہ جناب مجھے سوری غلط فہمی ہوئی تھی، مجھے اب وہ معلوم ہو گیا ہے کہ واقعی علی رضی اللہ عنہ نے وہ تلوار اور پورا اسلحہ جو واپس دے دیا انہوں نے، تو بات ختم ہے۔ تو ذرا امیجن کریں اس طرح کے واقعات ہوئے۔ اسی طرح عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کی حکومت رہی ہے 98 to 101 ہجری۔ تو انہوں نے یہ بیوروکریسی سے یہ حکم دیا تھا کسی چرچ، کلیسا اور آتش کدہ کو مسمار نہ کیجیے گا، یہ ان کا آرڈر بھی دیکھیں، یعنی چرچ کرسچنز کے تھے، کلیسا یہ بھی انہی کی خانقاہیں تھیں کرسچنز کی، آتش کدہ جو ہے یہ ایران کے وہ پارسیوں کی ایک مذہبی وہ تھی، ایک مندر تھے ان کے، اس کو منع کر دیا کہ نہیں جی اس کو نہیں اب توڑنا اپنا۔ پھر پوری ڈیٹیل کو لکھا ہے چیف جسٹس ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ اب اس کے بعد 182 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، تو اس سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کتاب لکھی تھی کتاب الخراج، یہ ان کی فائنینشیل بک ہے، اس کی تفصیل اب دیکھ لیں۔ وہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل نجران اور اس کے حلیفوں کے لیے ان کے خون، ان کی جانوں، ان کے مذہب، ان کی زمینوں، ان کے اموال،
ان کے ذاہبوں اور پادریوں، ان کے موجود اور غیر موجود افراد، ان کے مویشیوں، قافلوں اور ان کے استھان یعنی مذہبی بلڈنگ وغیرہ کے ضامن اور ذمہ دار ہیں۔ اب یہ نجران پہ ایریا ہے، بالکل آج کل سعودی عرب میں ہی ہے اور یمن کے بالکل بارڈر پہ ہیں، تو یہ کرسچنس کی میجورٹی تھی، تو وہاں پہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا، تو یہ اس کو ابو یوسف صاحب جو چیف جسٹس تھے انہوں نے یہ پوری ڈیٹیل وہی لکھی اس میں، یعنی محض وہ بک نہیں تھی بلکہ ایک باقاعدہ اس کو امپلیمنٹ بھی کرانا تھا انہوں نے، چیف جسٹس تھے وہ کہتے ہیں جس دین پر وہ ہیں اس سے ان کو نہ زبردستی نہیں پھیرا جائے گا، ان کے حقوق، ان کی عبادت گاہوں کے حقوق میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے گی، نہ کسی پادری، نہ کسی راہب، نہ کسی سردار، نہ کسی عبادت گاہ کے خادم کو، خواہ ان کا عہدہ معمولی ہو یا بڑا، ان سے نہیں ہٹایا جائے گا اور نہ کوئی خوف و خطر کچھ بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیر مسلمز کے ساتھ جو ایٹیٹیوڈ رکھا تھا، تو اس کو 200 سال گزر گئے تب تک رہا اس پہ عمل، اس کے بعد بھی رہا۔ لیکن چلیں کچھ نہ کچھ آپ کو ہسٹری میں ایسے واقعات مل جائیں گے اس کے اگینسٹ، لیکن میجورٹی کیسز یہ ہیں کہ اسی پہ عمل ہوا، اور خود اس کے لیے وہ ہماری بات نہ کرے بلکہ خود جیوز اور کرسچنس نے اپنے ان کے اسکالرس نے جو بکس لکھی ہیں ان کو پڑھ لیں، اور میں نے اپنی ہسٹری میں اس کی پوری ڈیٹیل کر دی ہوئی ہے۔ پھر مزید دیکھیے اب غیر مسلموں کی تبلیغ جو ہے، یعنی ایک تو ہے نا کہ ہم نے دین کا میسج پہنچانا ہے قرآن کا، وہ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ اب یہ کہ غیر مسلم تبلیغ اگر کریں تو اکثر فقہ کہتے ہیں کہ علماء اسلام کے ساتھ غیر مسلم علماء ایک علمی مذہبی ڈسکشن کی بالکل اجازت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے کریں، نان مسلمز اپنے مذہبی بات کریں، ٹھیک ہے، لیکن ایک مشنری اسپرٹ کے ذریعے مالی ترغیبات اور پروپیگنڈا کے ذریعے تبلیغ کرنے سے روکنا یہ ضروری ہے تاکہ مسلمانوں کو مرتد نہ ہو جائے، کہ وہ دین سے نہ نکل جائے، یعنی اس طرح کا نہ کریں۔ مثال کے طور پر ایسے کیس ایسے ہوئے نا کہ جیسے کچھ وہ غیر مسلمس نے اپنی مشنری اس طرح سے کی کہ ہاں جی تمہیں بھی، تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ، تمہیں اتنے پیسے دیں گے، یہ اتنا، تو اس نوعیت کو بس روکے آپ۔ اور پھر پروپیگنڈا بھی اس طرح کرنا کہ ایک جھوٹی پروپیگنڈا کرتے کرتے دین کے خلاف کچھ کرنا، اس کو روکے۔ مذہب پر گستاخانہ تحریر اور تقریر سے روکنے کے لیے اس کو اسکالرز نے کہا کہ یہ روکے۔ اس کے لیے اب پھر یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی آزادی اتنی دی ہے، یہ تو سورۃ البقرہ میں ارشاد ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انقسام لها واللہ سمیع علیم۔ یہ جو رویہ چاہیں اختیار کریں دین کے معاملے میں، اللہ کی طرف سے کوئی جبر نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہدایت اس قرآن کے بعد اب گمراہی سے بالکل الگ ہو چکی ہے، لہذا جس نے شیطان کا انکار کیا اور اللہ کو مانا تو اس نے گویا نہایت مضبوط رسی پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی، اور یہ اس لیے کہ اللہ سننے اور جاننے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ٹھیک ہے بھی، اب اللہ تعالیٰ نے اتنا کلیئر، اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات بتا دیے، سب کچھ ہو گیا، ایمان شریعت سب بتا دی، اب مرضی جس نے جو جانا جائے، اس کو پھر اللہ ہی فیصلہ کرے گا جو کرنا وہ ٹھیک ہے۔ بس یہی اب اسکالرز نے اس میں یہی کہا کہ ٹھیک ہے نان مسلمز وہ ٹھیک ہے اپنی مذہبی ڈسکشن کریں جو بھی کریں، لیکن بس یہ پروپیگنڈا اور اس نوعیت کا ایک مالی ترغیبات اور اس طرح کی ایک وہ کر کے اور مذہب پہ کچھ گستاخانہ حرکتیں، بس اس سے روکیں ہم۔ اسکالرز کی میجورٹی کا یہی پوائنٹ آف ویو ہے۔ اب یہ آج کل کے زمانے میں جیسے آپ نے یہ سنا کہ یورپ میں کئی لوگوں نے کچھ ایسی گستاخانہ حرکتیں کی ہیں، تو اس کے لیے اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ بھی آپ اس میں یہ ہے کہ ان کی ایک تو غلطی کو واضح کریں اور پھر ساتھ ان کی آپ اسپیشلی اپنی
ایمبیسیڈرز کے ذریعے ان تک یہ پہنچائیں کہ بھی ایسی گستاخانہ حرکتیں نہیں کریں، یہ نہ کریں. اگر تنقید کرنی ہے تو عزت سے کریں. تو جناب یہ اس میں نان مسلمز کی ڈسکشن میں یہ بات ہوئی. تو ابھی اور پولیٹیکل سائنسز میں اور کچھ بھی ایشوز ہیں، اس کو ہم اسٹڈی کریں گے. جزاک اللہ خیر واحسن الجزا.